الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حب المدينة كحبي مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح اليمن والناس يبصون إليه يفتح الشام والناس يبصون إليه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليعذر إلى المدينة كما تعذر الحية إلى جحرها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وساعنا وفي رواية اللهم بارك لنا في ثمارنا ومدنا وساعنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الحاشر أنا العاقب لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام حضرات پوری محبت، ذوق، شوق اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا سکھایا ہوا نماز میں پڑھا جانے والا حقیقی درود پاک بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرا ایمان ہے کہ آپ نے جو درود پاک پڑھا ہے بازار کے اس مقام پر، اس سٹی چوک پر، شاید اتنی بڑی مقدار میں، اتنی بڑی تعداد میں آج تک یہ درود ابراہیمی جو سب سے افضل درود ہے وہ نہ پڑھا گیا. اس جگہ پہ بھی اللہ کی رحمتیں برس گئیں. آپ ذرا اور بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سٹیج پہ تشریف فرما واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، ہمارے شہر کے تاجر رہنما اور دور دور سے تشریف لانے والے میرے مسلمان عقیدت مند، حضور علیہ السلام کی محبت و عقیدت میں تشریف لانے والے مسلمان بھائیوں، آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں کہ میں کچھ 4 مہینے سے بیمار ہوں، علیل ہوں، اور رمضان المبارک کے بعد آج پہلا موقع ہے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد کسی مجلس میں، کسی عوامی جلسے میں آپ سے مخاطب ہوں یا عوام سے مخاطب ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. آمین کہیں.
میں شکر گزار ہوں آپ ہمیشہ کی طرح بغیر اشتہار کے اس اجتماع میں ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعا تک انشاءاللہ تشریف رکھیں گے۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ ہمارے جلسے کے تمام مہمانان گرامی جتنے ہم نے نام لکھے تھے الحمدللہ وہ سب تشریف لا چکے ہیں، اور حافظ نواب صاحب، حافظ محمد نواز صاحب یہ منافق ہیں، ان کا نام تو نہیں تھا نا، تو یہ پرافٹ ہیں، ان کے علاوہ جن کے بھی نام تھے وہ سارے ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ منافق آئے بھی نہیں۔ توجہ فرمائیں، وقت مختصر ہے، ہمارے مہمان دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج شاید میں ویسے تقریر نہ کر سکوں جس کی آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ باتیں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا۔ آج ربیع الاول کی 14 تاریخ شروع ہو گئی ہے اور دن 13 کا تھا، اور آپ حضرات کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول ہجرت کا پہلا سال تھا جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور ریاست مدینہ کا قیام فرمایا۔ آج کل ریاست مدینہ کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک سانس میں کئی دفعہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ریاست مدینہ کو پیش نظر رکھا جائے، اس لیے میں آج مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کیا تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ریاست مدینہ بنائی اس کا نقشہ کیا تھا، اس کا دستور کیا تھا، اس کا آئین کیا تھا، اس میں پبلک عوام کیسے رہتے تھے، اس کی عدالتیں کیسی تھیں، اس کی سیکورٹی کیسے تھی، اس کی پولیس کیسے تھی، اس کا نظام تعلیم کیا تھا، اس کا نصاب تعلیم کیا تھا، اس ریاست مدینہ کا نظام دفاع کیا تھا، اس نظام مدینہ کے جج کون تھے، اس نظام مدینہ کے مفتی کون تھے، اس ریاست مدینہ کے افسران کون تھے، اس ریاست مدینہ کے سفیر کون تھے، اس ریاست مدینہ کے افسران کون تھے۔ آج تک شاید آپ نے نہ سنا ہو، تو آج دیوبند کے خادم سے اور ایک شاگرد سے یہ بھی سن لو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو، اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور میرے آقا نے مدینہ منورہ میں تشریف لا کر پہلا کام یہ کیا، لڑائیاں بڑھائی نہیں، لڑائیوں کو ختم کیا، جھگڑوں میں اضافہ نہیں فرمایا، جھگڑوں کو مٹا دیا، عصبیتیں پیدا نہیں فرمائی، عصبیتوں کا خاتمہ فرمایا، لوگوں کو لڑایا نہیں، لوگوں میں صلح کروائی، جو جنگیں برسہ برس سے چل رہی تھی ان جنگوں کو ختم کیا، جو کل کے حریف تھے وہ آج کے حریف بن گئے، جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست بن گئے، جو کل کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آج کے ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بن گئے، جو کل ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، آج وہ اپنے دشمنوں کو گلے لگانے والے بن گئے۔ آج ایسا چین آیا، ایسا مزہ آیا، ایسا سکون آیا، ایسا اطمینان آیا، اور مدینہ کی ریاست کے اندر مسلمان تو مسلمان، کافروں کو خوشحالی ملی کہ دنیا دور دور سے اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ آ گئی۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ اور اس ریاست سے پہلے کا جو ماحول تھا وہ بھی آپ علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اسی مدینہ میں پانی پلانے پر جنگ ہوئی،
گھوڑے کی دوڑانے پہ جنگ ہوئی، اور یہ جنگیں برسہ برس تک، کوئی جنگ 80 سال تک، کوئی 100 سال تک چلتی رہی۔ مزاج میں اتنی حرارت، اتنا عدم تحمل تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ ریاست قائم فرمائی تو صرف قانون کا ڈنڈا نہیں چلایا، میرے آقا نے ذہن سازی فرمائی، اپنی صحبت سے، اللہ کی کتاب کی تعلیم سے، اپنے فرامین سے دل بدلے، ذہن بدلے، اور پھر ساتھ سیکورٹی قائم فرمائی، محافظ مقرر فرمائے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ نمک پہ ملتا تھا جنہیں کافور کا دھوکہ، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر چلانے والے، اکسیر چلانے والے۔ میرے آقا نے غریب امیر کی تفریق ختم کر دی، لوکل مہاجر کی تفریق ختم کر دی۔ آج پاکستان میں ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہو، لیکن کہیں سیاسی عصبیتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کل تک یہ بیروکریسی، یہ حکمران، ہم مولویوں کو تانا دیتے تھے، تم مولوی لڑتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہو، تم چوکوں پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو۔ آج آپ نے دیکھا ناموس رسالت کے لیے دیوبندی بھی ایک ہی سٹیج پہ تھا، بریلوی بھی ایک ہی سٹیج پہ تھا، اہل حدیث بھی ایک ہی سٹیج پہ تھا۔ ہم نے تو اتحاد کر لیا، ہم کر لیتے ہیں۔ حکمرانوں اپنے قبلے ٹھیک کرو۔ آج تم جانوروں کی طرح سیاستدان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہو، ڈاکو کہہ رہے ہو، قوم کا وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ آج حکومتی بینچوں سے ہر سانس میں نعرہ نکلتا ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے نعرہ لگتا ہے کہ یہ ووٹوں کے چور ہیں۔ تم ایک مجلس میں ملک کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ میں اعلان کرتا ہوں، اسلام کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، رسول اللہ کی بات ہوگی، یا پاکستان کے دفاع کی بات ہوگی، مجھے اگر کسی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑیں گے تو میں جا کے پاؤں بھی پکڑوں گا، میں اس کی چوکیداری بھی کروں گا، لیکن رسول اللہ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ ہم اتحاد امت کے داعی ہیں، اختلافات ہمارے ہیں، وہ رہیں گے، وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ میں الحمدللہ لوہے سے زیادہ مضبوط مسلمان ہوں، کہو الحمدللہ۔ میرا اگر تعارف، تقابل کسی یہودی کے ساتھ کرو گے، عیسائی کے ساتھ کرو گے، قادیانی سے کرو گے، ہندو سے کرو گے، سکھ سے کرو گے، تو میں آج اعلان کر رہا ہوں، میں کون ہوں؟ بولو، آپ بھی کون ہیں؟ سارے بولو، مسلمان۔ جس طرح میں پاکستانی ہوں، میرا اگر تقابل اور تعارف کسی انڈین سے کرو گے، بنگلہ دیشی سے کرو گے، کسی امریکن سے کرو گے، کسی برطانین سے کرو گے، تو میں ان کے مقابلے میں پاکستانی ہوں۔ ایسے ہی میں ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، قادیانیوں کے مقابلے میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اور اگر میرا مقابلہ تم پاکستان کے کسی صوبے سے کرو گے تو میں پنجاب میں رہنے والا ہوں، لیکن متعصب پنجابی نہیں ہوں، متعصب سرائکی نہیں ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کا تعارف رکھتا ہوں، پنجاب میں رہتا ہوں، پاکستانی بھی ہوں، پنجاب میں رہنے والا بھی ہوں۔ ایسے ہی اگر مسلمانوں کے مختلف
مکاتب فکر سے میرا تقابل کرو گے تو میں اہل سنت والجماعت ہوں، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اور میں اہل سنت والجماعت نام کا نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت پر عمل کرنے والا ہوں۔ اہل سنت کا معنی سنت والا، اور سنت کا مقابل بدعت ہے۔ مجھے بدعت سے ایسے ہی نفرت ہے جیسے مجھے شرک سے نفرت ہے۔ اللہ نے مجھے بدعتوں سے بچایا ہوا ہے، اللہ مرتے دم تک مجھے بچائے، آمین کہو۔ اسی وجہ سے میرے پاس دوستوں کو بھی مجھ سے گلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سوئن میں نہیں آتا، یہ ہمارے چہلم میں نہیں آتا، یہ ہماری برسیوں میں نہیں آتا، میں انہیں بدعت سمجھتا ہوں، اس لیے میں نہیں جاتا۔ اور میرا یہ کیریئر ہے، الحمدللہ میرا یہ کردار ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کیریئر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ شاید زندگی میں یہ آخری ربیع الاول ہو، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی آپ کے لیے دین سے مانگا ہے۔ آپ کے شہر کا کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ میں بیمار ہوں یا میں بیمار رہا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے ایک پائی نہیں مانگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں خنزیر کی طرح دلالی کا پیسہ سمجھتا ہوں، اپنے لیے بھیک مانگنا سمجھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے خودداری کی زندگی دی ہے، خودداری کے ساتھ رزق کھایا ہے۔ میں مدرسے کے پیسے کو یا لوگوں کی امانتوں کو اپنے لیے ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے اپنے لیے کتے اور خنزیر کا گوشت سمجھتا ہوں۔ کہو الحمدللہ۔ اور اس کا اظہار میں آخر میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے شاگرد، مجھ سے محبت رکھنے والے، میرے بعد میرے منصب پہ کام کرنے والے، وہ بھی اپنی ایک راہ متعین کریں۔ میں اہل سنت والجماعت ہوں، اور پنجاب کے مختلف اضلاع ہیں۔ اگر میرا وہاڑی، میرا خانوال، میرا لودھرا، میرا لاہور، ساہیوال کسی ضلع سے تقابل ہوگا تو میرا تعارف ملتان ہے، میرا تعارف عرض اولیاء ملتان ہے۔ ایسے اہل سنت والجماعت کے 4 فرقے ہیں، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی۔ اگر ان 4 میں سے میرا کوئی تعارف پوچھے گا تو میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، جو صحابہ کے شاگرد تھے، جن کے درمیان اور حضور علیہ السلام کے درمیان کہیں ایک واسطہ ہے، کہیں 2 واسطے ہیں، تیسرا واسطہ ہے ہی نہیں، میں ابو حنیفہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، امام الائمہ سمجھتا ہوں، امام المجتہدین سمجھتا ہوں، امام المحدثین سمجھتا ہوں، امام الزاہدین سمجھتا ہوں، اور پوری کائنات کے ولی، غوث، قطب، ابدال، ان کے پاؤں کے جوتے کی خاک سمجھتا ہوں۔ یہ ابو حنیفہ کا مقام۔ میں کوئی مداہنت نہیں کرتا۔ اور شجاعت کی 3 تحصیل، ملتان کی 3 تحصیلیں ہیں، ان 3 تحصیلوں میں سے اگر کوئی میرا تعارف پوچھے گا تو میں شجاع آبادی ہوں۔ بالکل ایسے ہی حنفیوں کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں، ان میں سے اگر کوئی میرا تعارف پوچھے گا تو میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبند میں گیا ہوں، اور دیوبند کے اکابرین کو میں اپنا مقتدا سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں جتنی تفسیر کا علم اللہ نے ان کو دیا کسی کو نہیں دیا، جتنی حدیث کی خدمت انہوں نے کی کسی نے نہیں کی، جتنی فقہ اسلامی کی خدمت انہوں نے کی کسی نے نہیں کی۔ خدا کی قسم، میں جب دارالعلوم دیوبند گیا تو میرے آنسو نہیں رکتے تھے۔ میں نے وہاں جا کر دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں دیکھا، آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم جشن نہیں مناتے، اور سناؤ ہم کیسے جشن مناتے ہیں، ہم کیسے میلاد مناتے ہیں۔ میں نے اپنے دیوبند کے دارالحدیث میں 5000 طلباء کو 1 گھنٹے کے اندر کئی ہزار مرتبہ جب حضور کا نام آتا تھا بلند آواز کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ صبح سے لے کر شام تک 1000 نہیں، 2000 نہیں،
10,000 ہزار بار وہ بلند آواز سے نبی پہ درود کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم یوں میلاد مناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، سر بکف سر بلند، سر فراز و سر بلند، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں ہم میلاد نہیں مناتے، ہم جامعہ فاروقیہ کے دارالحدیث میں صبح 7:30 بجے اٹھتے ہیں، عشاء کی نماز پر سبق ختم ہوتا ہے، آؤ آپ کو دعوت دیتا ہوں، آ کے دیکھا کرو، گھڑی پہ گھڑی کے اوپر تم نظر رکھا کرو اور گنا کرو کہ ایک دن میں ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ کسی کو دکھلاوے کا نہیں پڑھتے، درود پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھایا، وہ پڑھتے ہیں جو صدیق نے سکھایا، وہ پڑھتے ہیں جو فاروق نے پڑھا، وہ پڑھتے ہیں جو عثمان نے پڑھا، وہ پڑھتے ہیں جو علی نے پڑھا۔ اور کسی کا پیسہ لگتا ہے جھنڈوں پر، کسی کا پیسہ لگتا ہے جھنڈیوں پر۔ اور مسلمانوں تم مبارک ہو، تم نے جو ہمیں پیسہ دیا، ہم نے وہ پیسہ لگایا نبی کی حدیث کی اشاعت پر، قرآن کے حافظ بنانے پر، قرآن کے قاری بنانے پر، قرآن کی نبی کی حدیث کے محدث بنانے پر، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو عربی سکھانے پر۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی، جامعہ فاروقیہ۔ اسلام زندہ باد نہیں، میں زندہ باد نہیں، اسلام زندہ ہے تو ہم سب زندہ ہیں۔ اللہ نے مجھے یہ بھی توفیق دی، میں نے کبھی اپنے نعرے نہیں لگائے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنے ایڈیشن 1-1 لاکھ دے کر اخبارات میں چھاپنے کا، شوق ہوتا ہے ٹی وی پہ آنے کا۔ اللہ نے اس ریاکاری سے محفوظ فرمائے، آمین کہو، آمین کہو۔ ہم کیسے میلاد مناتے ہیں؟ یہ پرسوں آپ نے، چند دن پہلے آپ نے سنا کہ رائمنڈ کا ایک 96 سالہ بابا، ایک بزرگ دنیا سے گیا۔ جب وہ گیا تو صرف پاکستان نہیں، دنیا کے 200 ملکوں میں لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس نے ساری زندگی میلاد منایا، لاکھوں لوگوں کو نبی کا کلمہ پڑھا کر یوں میلاد منایا۔ یوں میلاد مناؤ۔ میں لڑانے نہیں آیا، میں تو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، لیکن میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ہم کیسے میلاد مناتے ہیں؟ ہماری صلاحیتیں دین کی دعوت پر صرف ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا ثبوت دیں گے۔ حاجی عبدالوہاب دنیا سے گئے تو 25 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا، 25 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ سانپ سوکھ گیا اس میڈیا کو، جو ایک ناچنے والی اداکارہ کے جنازے کے ایک ایک سین کو دکھاتے ہیں، انہیں حاجی عبدالوہاب کا جنازہ دکھا کر لوگوں کو ایمان تازہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہم یوں میلاد مناتے ہیں۔ اور اس سے چند دن پہلے مرد قلندر، مرد مجاہد، حضرت مولانا سمیع الحق شہید سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، جسے میں شہید اسلام کہتا ہوں، جسے میں شہید ناموس رسالت کہتا ہوں، جو بوڑھے شیر کی طرح سن کر میدان میں دوڑ پڑا تھا کہ آسیہ مسیح کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، اور اس نے کوڑا خٹک میں 4 سدہ میں 2 تقریریں کی۔ تیسری تقریر کے لیے وہ اسلام آباد آیا، اور اسے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، جو سب سے افضل ترین وقت ہے، جس وقت میں رب سے جو مانگو، حدیث میں آتا ہے رب عطا کرتا ہے، اس وقت میں نادیدہ قاتلوں نے خنجر کے وار کر کے دل پر وار کیا، اور دل پہ وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور پھر اس شہید کا جب جنازہ دیکھا گیا تو 10 لاکھ آدمیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اور میں جب ان کی تعزیت کے لیے اکوڑا خٹک پہنچا اور میں ان کے مدرسے میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہم کیسے میلاد مناتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ وہاں کے دارالحدیث میں
وہاں کے دارالحدیث میں 2000 طلبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا آپ کو کہ یہی مولانا سمیع الحق تھا جس کے مدرسے کے پڑے ہوئے داڑھی والے، پگڑی والے، رات کو جاگ کر رونے والے، دن کو ہاتھ میں تلوار لے کر دنیا کی سپر پاور سے بھیڑ جانے والے طالبان جو اسی مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آج امریکہ کو 17 سال بے سر و سامانی کے عالم میں لڑ کر اتنا ذلیل و رسوا کر دیا کہ آج وہ روس کی بھی منت کر رہا ہے، پاکستان کی بھی منت کر رہا ہے، قطر کی بھی منت کر رہا ہے، طالبان کی بھی منت کر رہا ہے، وہ مولانا سمیع الحق کی بھی منتیں کرتا رہا، وہ مولانا فضل الرحمان کی بھی منتیں کر رہا ہے کہ ہمیں باعزت صلح کروا دو، لیکن ملا عمر کے بیٹوں نے کہا صلح تبھی ہو سکتی ہے جب یہ ناپاک وجود ہمارے ملک سے نکل جائے، اس کے بغیر کوئی صلح نہیں۔ ہم یوں میلاد بناتے ہیں۔ اگر یہ طالبان افغانستان اس درندے کو وہاں نہ روکتے تو آج پاکستان میں ہم چوک پر یوں جلسہ نہ کر رہے ہوتے۔ ہم یوں میلاد مناتے ہیں۔ میرے دوستو، بات دور نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا ریاست مدینہ عدالت کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، بلا تفریق انصاف کرو۔ عزیز مکرم مولانا عمیر آپ سے کہہ رہے تھے لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، بنو مخزوم کی فاطمہ کی چوری پر جو سردار کی بیٹی ہے، حضور نے فیصلہ دیا ہاتھ کٹیں گے۔ سفارش آئی لاڈلے اسامہ بن زید کی، غصے ہو گئے، لال پیلے ہو گئے، فرمایا اگر میری بیٹی بھی خدا نہ خواستہ اس جرم کا ارتکاب کرے گی، سزا سے نہیں بچ سکے گی۔ عمران خان ریاست مدینہ کا دعویٰ ہے تو بلا تفریق انصاف لاؤ۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کا وزیر اگر جبر و ظلم کرے وہ تو سلاخوں کے پیچھے نہیں جا سکتا، اور غریب آئے روز سلاخوں کے پیچھے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ ابھی ایک صاحب نے مجھے پرچی لکھی، کہتا ہے فیکٹری میں ملازم ہوں، 15,000 تنخواہ ہے، 2 مہینے کے بعد بیوی بچوں کے پاس آ رہا تھا، راستے میں لٹ گیا ہوں، گھر آیا تو گھر چوری ہو گئی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، ریاست مدینہ یہ ہے دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا، فاروق اعظم کہتے تھے میں اس کا بھی جواب دے ہوں، میں اس کا بھی جواب دے ہوں، مجھ سے پوچھو کتا کیوں مر گیا ہے، بھوک سے کیوں مر گیا ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ عبادہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور کی طرف سے افسر مقرر ہوئے ریاست مدینہ کے ٹیکس کی وصولی کے لیے، خراج کی وصولی کے لیے، مزارعات کی وصولی کے لیے۔ حضور نے انہیں خیبر بھیجا۔ خیبر کی زمینوں پہ یہودی کاشت کر رہے تھے۔ معاہدہ یہ تھا آدھی پیداوار تمہاری ہوگی، آدھی پیداوار مسلمانوں کی ہوگی۔ عبداللہ بن رواحہ وہاں گئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق انہیں رشوت کی پیشکش کی، ان کو پھسلانا چاہا، ان کو راستے سے ہٹانا چاہا، اور آفر یہ کر دی کہ تم ججمنٹ کم کر دو۔ حضور تو یہاں پر نہیں دیکھ رہے، حضور تو یہاں پر موجود بولو نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، ہر جگہ موجود کون ہے؟ بولو بولو، ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ اس لیے علام الغیوب اللہ ہے۔ تو قرآن کی سورتوں کے نمبر ہیں، سورت بقرہ 86 نمبر پر ہے۔ جب یہ 86 نمبر پہ اتری، اس سے پہلے سورت بقرہ حضور کے پاس، حضور کے نالج میں نہیں تھی۔
86 نمبر پہ آئی سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا پہلا نمبر ہے. جب اس کا پہلا نمبر ہے، اس سے پہلے حضور کے نالج میں نہیں تھی اور ابھی تک سورہ بقرہ نہیں اتری تھی، نالج میں نہیں تھی. اس سے سمجھ میں آتا ہے قرآن کی جو 114 صورتیں ہیں یہ بتلاتی ہیں کہ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے. سب سے آخر میں اترنے والی سورت سورۃ المائدہ ہے، اس کا 113واں نمبر ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری. اور قرآن کی سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت اتری. جب یہ پہلے اتر چکی تھی تو پھر اترنے کی ضرورت نہیں تھی، نالج میں تھی، علم میں تھی تو پھر آنے کی ضرورت نہیں تھی. جب یہ آخر میں اتری ہے تو پتہ چلا ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے. یہی عقیدہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے. کس نے سکھایا ہے؟ سارے بولو. یہ ہماری تقسیدہ ہے. سال کے بعد لیکچر ہوتا ہے، میں لیکچر دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء. میرے حبیب ان کو سمجھا دو نا، اگر میں غیب دان ہوتا تو پھر مجھے کبھی تکلیف نہ آتی، میں پہلے سے ساری بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا. اگر میں غیب دان ہوتا تو پھر احد میں میرے داماد شہید نہ ہوتے. میں پہلے سے دفاع کر لیتا نا، میں پہلے سے انتظام کر لیتا نا. قرآن کہتا ہے عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر. غیب تو غیب ہے. قرآن کہتا ہے غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہے. غیب پہ تالے چھڑے ہوئے ہیں. آج کا کوئی جعلی پیر وہ کیا غیب کو جانتا ہے؟ فرمایا غیب کی ان تالوں کی چابیاں بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی، اسی کے پاس ہے. غیب دان کون ہے؟ سارے بولو. اللہ ہے. سب سے زیادہ اللہ نے جن کو علم دیا وہ میرے آقا کی ذات ہے. اور سنو اگلا پہلو یہ ہے حضور کا علم کتنا ہے. میرے اکابر کہتے ہیں اگر اللہ کی دھرتی پہ ترازو لگے، اس ترازو میں ایک طرف سارے نبیوں کا علم رکھ دو، سارے ولیوں کا علم رکھ دو، غوث قطب ابدال کا علم رکھ دو، دنیا کے تمام دانشور فلاسفر ان سب کا علم رکھ دو، اور دوسری طرف میرے آقا کا علم رکھ دو، حضور کا علم سب سے زیادہ ہے. فرشتوں سے بھی اللہ کے نبی کا علم زیادہ ہے. لیکن فاصلہ رکھو، اللہ کو مقام اللہ کو دو، نبی کو مقام نبی کا دو، امتیوں کو مقام امتیوں کا دو. کسی امام کو نبی سے نہ بڑھاؤ، نبی کو خدا سے نہ بڑھاؤ. یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. انہوں نے کہا کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ ہمارے ساتھ مکہ کر لیں، تھوڑا وزن بتائیں، پیداوار کا ڈیفرنس آدھا تمہارا آدھا ہمارا. نبی کے شاگرد پر ان یہودیوں کا اثر نہیں چل سکتا تھا. عمران خان صاحب ریاست مدینہ میں یہودیوں کا دباؤ نہیں چلا، عیسائیوں کا دباؤ نہیں چلا. اور آج ریاست مدینہ میں دباؤ کے تحت آسیہ مسیح کو باہر بھیجا جا رہا ہے. دباؤ کے تحت رسول اللہ کی حرمت کا قانون بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دباؤ کے تحت ختم نبوت کا قانون بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بھڑک نہیں مانتا. میرے اکابر اپنے عمل سے بات کیا کرتے ہیں. لوگوں نے صلح کر لی، دھرنے ختم کر دیے، تمہارا عمل تمہیں مبارک. ہماری تحریک ختم نہیں ہوئی. ہماری قیادت ملین مارچ کراچی میں کر چکی ہے. 10 لاکھ فرزندان توحید امڑ آئے. میڈیا نے بائیکاٹ کیا. ملین مارچ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمام مکاتب فکر میں شاہ انس نورانی نے بھی، سراج الحق کی جماعت اسلامی نے بھی، جمعیت آل حدیث نے بھی لاہور میں ملین مارچ کیا. لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے. میڈیا نے بائیکاٹ کیا. ہماری تاریخ جاری ہے، جاری رہے گی، اس وقت تک رہے گی
جب تک کہ آسیہ کو سزا نہیں دیتے تھے، جب تک کہ ناموس رسالت کے قانون کو تحفظ نہیں ملتا، ہم نہ کبھی بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ ہماری تاریخ میں کبھی معافی ہے۔ ہم نے کبھی معذرت نہیں کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند، یہ ہمارے اکابر کا کیریئر ہے۔ اور حکمرانوں سنو، اگر تم نے نہ قانون ناموس رسالت کو چھیڑا، نمبر 2 قانون ختم نبوت کو چھیڑا، نمبر 3 ہمارے مدرسوں کو چھیڑا، تو یاد رکھنا پھر مجھ جیسے بوڑھے بیمار جو 10 قدم نہیں چل سکتے تمہاری جیلوں کو بھر دیں گے۔ تم نے جیلیں تیار کرو اور تمہارے ایوانوں سے ٹکرا کر تمہارے ایوانوں کو پاش پاش کر دیں گے، سینے حاضر ہوں گے، تم اپنی گولیاں تیار کرو، 53 کی تحریک دہرا دی جائے گی اور یہاں پر تمہیں لاشیں چاہیے ہوں گے۔ انشاءاللہ نصیر شہید کا شہر ہے، لاشوں کے انبار لگا دیں گے اور جیلوں کو بھرنے چاہو گے، جیلیں بھر دو گے۔ تیار ہو؟ نعرہ تکبیر! اگر یہ زندگی حضور علیہ السلام کے نام پر لگ جائے تو اس سے بڑی اچھی زندگی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ میرے دوستو، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو انکار کیا اور پھر تقسیم کی، کچی کھجوریں الگ، پکی الگ، آلہ الگ، ردی الگ، اور ہر ایک کے 2 ڈھیریاں بنا دی۔ توجہ رکھیے، پھر ان یہودیوں سے کہا تقسیم میری ہے، چون تمہاری ہوگی، چن لو، جو حصہ لینا چاہتے ہو تم لے لو۔ یہودیوں نے عبداللہ بن رواحہ کی ایک ایک کھجور میں، تقسیم میں انصاف کو دیکھا، چیخ اٹھے، کہنے لگے وَبِهَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، آج جو آسمان کھڑا ہے، زمین کھڑی ہے، محمد کے اس انصاف کی برکت سے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کے اس انصاف کی برکت سے کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اللہ ہمارے ملک کو ریاست مدینہ جیسا بنائے، آمین کہو۔ لیکن خان صاحب، ریاست مدینہ تمہیں شرابی وزیر نہیں بتائیں گے، ریاست مدینہ کا تعارف تمہیں یہ مدرسوں والے بتائیں گے۔ آج مدرسوں کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ شیر آباد والوں، اگر آج آپ کے پاس ایمان ہے تو مدرسوں کی برکت سے، قرآن ہے مدرسوں کی برکت سے، عشق رسول ہے مدرسوں کی برکت سے، آج اسلام ہے مدرسوں کی برکت سے، آج کا کالج، آج کی یونیورسٹی آپ کو پیغمبر کی احادیث نہیں پڑھاتی، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتی، قرآن کے حافظ نہیں بناتے، قرآن کے قاری نہیں بناتے۔ آج اگر جنازہ پڑھانے والے ہیں تو مدرسے کی برکت سے، مدرسہ ہے تو دین ہے، مدرسہ ہے تو اسلام ہے، اور جس دن مدرسہ بند ہو گیا تو ملک سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اسلام کو بچانا ہے، اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، تو پھر مدرسے کی چوکیداری کرنی پڑے گی۔ ان مدرسوں کی چوکیداری کرو، اور جب ہم آپ کو کال دیں کہ آپ کے جامعہ فاروقیہ کو خطرہ ہے، آپ کے اشرف العلوم کو خطرہ ہے، آپ کے فاروق اعظم کو خطرہ ہے، آپ کے عزیز العلوم کو خطرہ ہے، آپ کے بیلویہ کو خطرہ ہے، خیر المدارس کو خطرہ ہے، قاسم العلوم کو خطرہ ہے، اور ہم کال دیں اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو تو پھر سڑکوں پہ نکل آنا، اور اگر کہا جائے جیلیں بھر دو تو جیلیں بھر دینا، اس لیے کہ مدرسے بند ہو گئے تو ملک سے دین ختم ہو جائے گا، ملک سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ آپ کا خادم ادارہ ہے جامعہ فاروقیہ، ہر شعبے میں آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کالج کو اس کی مثال میں پیش کرو، وہاں کروڑوں کے اربوں کے فنڈ گورنمنٹ دیتی ہے، یہاں ایک پائی حکومت کا نہیں ہے، لیکن ہمارا اللہ کے فضل سے جو ریزلٹ ہے، تعلیمی معیار ہے،
آپ کو مبارک ہو، تیسری مرتبہ آپ کے جامعہ نے عالمیہ میں جو فائنل کلاس ہے پنجاب میں پوزیشن حاصل کی ہے، 2 مرتبہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ پنجاب کے اس پسماندہ شہر کے غریب ترین مدرسے جامعہ فاروقیہ نے پنڈی سے لے کر صادق آباد تک اور پکھر سے لے کر راجن پور تک ان 7,000 سے زائد مدرسوں میں مشکات اور دورہ حدیث میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ یہ آپ کے شہر کا اعزاز ہے، یہ آپ کے شہر کی عزت ہے۔ یہ اعزاز اور عزت آپ کو جامعہ فاروقیہ کی وجہ سے ملی ہے۔ آج دنیا میں بہت سی جگہوں پر آپ کے شہر کا تعارف جامعہ فاروقیہ کی وجہ سے، لوگ شجاع آباد کو جامعہ فاروقیہ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، باہر ملک۔ پچھلے سال 2 بچے ہانگ کانگ سے دورہ حدیث کر کے یہاں سے گئے، ہانگ کانگ سے فائنل ایئر میں۔ یہ آپ کے شہر کی عزت ہے، یہ آپ کو قاری دے رہا ہے، آپ کو عالم دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ضلع کا سب سے بڑا اقامتی ادارہ آپ کی جامعہ فاروقیہ کا ہے، بچیوں کا سب سے بڑا اقامتی ادارہ، جہاں 350 بچیاں بورڈنگ ہیں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں، میں فخر نہیں کرتا، عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہزاروں بچیاں پڑھ گئیں۔ الحمدللہ کسی بچی کا باپ جامعہ فاروقیہ سے اپنی بچی کے سلسلے میں آپ کو تنکے کے برابر شکایت بھی پیش نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے اس جامعہ کی برکت ہے، سسٹم کی برکت ہے، نظام کی برکت ہے۔ اللہ نے حفاظت عطا فرمائی ہے، امانت عطا فرمائی ہے، دیانت عطا فرمائی ہے۔ آج بھی کئی سال تک حفظ قرآن میں بچیوں کو داخلہ نہیں ملتا۔ یہ آپ کا جامعہ ہے جس میں 1500 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ یہ آپ کا جامعہ ہے جس میں 750 طلباء کا ایک وقت کھانا بنتا ہے۔ یہ آپ کا جامعہ ہے کہ جس جامعہ میں صرف استاد اور استانیہ 70 ہیں، 70 کے قریب، جن کی ایک ماہ کے معمولی وظائف 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 1 لاکھ کے 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ایک مہینے کے بجلی کا بل اوسطاً 2 لاکھ روپے بنتا ہے۔ ایک مہینے کے سوئی گیس کا بل اوسطاً 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ ایک دن کے کچن کا خرچہ اوسطاً تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے بنتا ہے۔ اور پھر آپ کا جامعہ آپ کے بچوں کو میٹرک کروا رہا ہے، سکول پڑھا رہا ہے، مڈل کروا رہا ہے، پرائمری کروا رہا ہے، اور کسی سکول سے ہمارا رزلٹ کم نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ساتھ ہم دین بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ آپ کا ادارہ ہر مہینے آپ کو صدائے فاروقیہ کی شکل میں ایک بہترین آرگن مہیا کر رہا ہے۔ صرف مدرسے نہیں، کوئی کالج بھی ہر مہینے شجاع آباد سے کوئی رسالہ نہیں چھاپتا، کوئی ادارہ نہیں چھاپتا۔ یہ اعزاز صرف جامعہ فاروقیہ کو ہے۔ کوئی کالج، کوئی پرائیویٹ سکول، کسی کا منتھلی آرگن نہیں ہے، صرف جامعہ فاروقیہ ہے جو ہر مہینے یہ صدائے فاروقیہ چھاپتا ہے۔ اس کے ساتھ تعاون کیا کرو، اس میں اشتہار بھیجا کرو، ہزاروں لوگوں کے پاس یہ جاتا ہے، اس کو خریدا کرو، اس کو خرید کر کے آگے تقسیم کیا کرو۔ یہ تبلیغ کی بہترین شکل ہے۔ اور یہ بھی آپ کا ادارہ ہے جس نے اپنی پریشانیوں کے باوجود آپ کے گاؤں دیہاتوں میں 17 مقامات پر مکاتب بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں بچے بھی بچیاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایسے گاؤں میں دیہاتوں میں جہاں پر آپ جائیں تو آپ کو لوگوں پر ترس آئے، کسی کو کلمہ نہیں آتا۔ یہ وہاں کا خاموش کام ہے۔ یہ آپ کا جامعہ ہے جو آپ کے شہر کے غریبوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہسپتال بنایا ہے 2016 سے لے کر 2018 پچھلے مہینے تک 92 لاکھ روپے ہم غریبوں کے علاج پر خرچ کر چکے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ کتنے؟ 92,000 نہیں، میں اونٹ ذبح کرواؤں تو روزانہ 10 کروا سکتا ہوں۔ ہم نے پیسے ضائع نہیں کیے، ہم نے پیسے غریبوں کے علاج پر خرچ کیے، غریبوں کے علاج پر خرچ کیے۔ اور روزانہ کی تعداد جو غریب بیچارے مفت دوائی لے جاتی ہیں، MBBS ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروا کے جاتے ہیں،
ان کی روزانہ کی 250 تک تعداد چلی گئی. 250 مریض ایک دن میں مفت دوائی لے کے جا رہی ہیں. میرے دوستو، مدرسے کے تمام متعلقین، اساتذہ، طلباء، ملازمین بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی پرچی کے الٹرا ساؤنڈ، ٹیسٹ، دوائی سب فری حاصل کرتے ہیں. یہ آپ کے جامعہ کی برکت سے غریبوں کی خدمت ہو رہی ہے. سب سے بہترین واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، جس پہ RO پلانٹ لگائے، جس کا معیار منرل واٹر کی طرح ہے، اس کی سبیل یہ 12 ربیع الاول کو لگاتے ہیں. مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، جامعہ فاروقیہ کی سبیل سال کے 360 دنوں میں صبح بھی جاری ہے، شام بھی جاری ہے، اور یہ پانی مفت تقسیم ہو رہا ہے، اور لوگ بلا تفریق مسلک پانی بھر کے لے جاتے ہیں. ہم عصبیت پرست نہیں ہیں. ہم نے کبھی کسی غریب سے نہیں کہا کہ تم دیوبندی نہیں ہو، تمہیں دوائی نہیں ملے گی. آج ایک بندہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کسی بھی مسئلہ کو ہم نے اسے واپس کیا ہو. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہر انسان آئے وہ دوائی لے، ہر انسان آئے وہ پانی لے جائے. اور آپ کے اس جامعہ کی برکت سے 100 کے قریب بیوہ عورتیں، 500 کے قریب یتیم بچے ایسے ہیں جن کو آپ کے جامعہ کا الفاروقیہ ٹرسٹ ہر مہینے آٹا دے رہا ہے، گھی دے رہا ہے، چینی دے رہا ہے، چاول دے رہا ہے، دالیں دے رہا ہے، نہانے کے صابن فراہم کر رہا ہے، کپڑے دھونے کے صابن فراہم کر رہا ہے، چائے کی پتی دے رہا ہے، صرف دے رہا ہے. ان کی ضرورت کا سارا سامان انہیں فراہم کر رہا ہے. دکھاؤ ایسی غریبوں کی خدمت کسی ادارے کے پاس ہے تو پیش کرے. میں نے آج اپنا درد دل آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. یہ فاروقیہ کی خدمت ہے، گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں ہے، غریبوں کا چندہ ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہے. لیکن کوئی بچہ ٹوپی اٹھا کر روڈ پہ نہیں کھڑا ہوتا، بسوں میں نہیں جاتا، سپیکر لگا کر ہم لوگوں کی نیندیں حرام نہیں کرتے. ہمارا اللہ یہ خرچے پورے کرتا ہے. آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ فاروقیہ کی خوش قسمتی نہیں، آپ کی خوش قسمتی ہوگی. آپ کا مال اگر غریبوں پہ لگا، قرآن پہ لگا، حدیث پہ لگا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی. میں آخر میں آپ سب کا، اپنے جامعہ کے تمام اساتذہ کا، میں تو اب مریض ہوں، زیادہ گھر ہی رہتا ہوں، اور یہ بیچارے میرے نوجوان اساتذہ، بزرگ اساتذہ دن رات ایک کر کے انہوں نے میری علالت میں جامعہ کے تعلیمی معیار میں ایک ذرے کا فرق نہیں آنے دیا. یہ بیچارے کام کر رہے ہیں، رات کو 11 بجے تک یہ جاگتے ہیں، خدمت کرتے ہیں طلباء کی. یہ طلباء خدمت کرتے ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں. اپنے ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جو غیبانہ طور پر مدرسے کی وکالت کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. ان کے لیے میں غیبانہ دعائیں کیا کرتا ہوں. ہمارے مدرسے کے طلباء ہر روز عصر کی نماز کے بعد اساتذہ طلباء سب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور آخر میں اپنے شہر کے تاجروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر موقع پر ہمارا تعاون کیا. آج بھی ہمارا تعاون کیا. یہاں تاجر قیادت پوری موجود ہے. ہمارے بھائی حاجی اختر صاحب، خواجہ محمود الحق صاحب، خواجہ ہاشم صاحب اور ان کی پوری کابینہ، میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور میرے دوستو، میں یہ بھی ستم ظریفی سمجھوں گا اگر میں اپنی شہر کی انتظامیہ کا، اپنی بلدیہ کا شکر ادا نہ کروں، اپنی پولیس کا شکریہ ادا نہ کروں، اپنے شہر کے DSP صاحب کا، SHO صاحب کا، AC صاحب کا، چیئرمین بلدیہ کا، اور اپنے شہر کے کونسلر خاص طور پر خواجہ ضیاء الحق کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہر موقع پر ہمارے جامعہ کے، ہمارے جلسے کے، ہمارے مدرسے کے، ہمارے مسلک کے کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے. وما علینا